आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन का एक और ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। नाज़रीन, मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस में से फैमिली को एक बेसिक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन करार दिया जाता है। फैमिली को डेवलपमेंट के लिहाज से भी एक बेसिक यूनिट माना जाता है। कहा जाता है हेल्दी फैमिली हेल्दी नेशन, यानी कि अगर हमें एक कंट्री की प्रोग्रेस का अनुमान लगाना है तो हम एक फैमिली की वेलफेयर, उसकी वेलबींग और उसकी कंडीशन या उसकी स्टेट जो है उससे पता कर सकते हैं कि एक कंट्री कहाँ पे खड़ी है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, उसकी वेलफेयर कैसी है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में 1952 में शुरू किया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी ऑफ ग्रोथ का हिस्सा है। और नेशनल पॉलिसी ऑफ ग्रोथ में ओवरऑल हेल्थ, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब इंक्लूड किया जा रहा है। नाजरीन, आज यानी 11 अक्टूबर से लेकर इस महीने की 26 तारीख तक मनाया जा रहा है फैमिली वेलफेयर फोर्टनाइट, और आज हमारे प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी। फैमिली वेलफेयर फोर्टनाइट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करने की ज़रूरत है, फैमिली की वेलफेयर किस तरीके की से की जाएगी, चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर हम फ़िज़िकल हेल्थ की बात करें, हम मैटरनिटी की बात करें या चाइल्ड केयर की बात करें, ये सब होगा आज के प्रोग्राम में डिस्कस। और हमारे साथ प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ है मौजूद चंद मेहमान। आइए इनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अंजलि रैना जी, ये है मेंटोर, यूनियन टेरिटरी रिसोर्स पर्सन। नमस्कार। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीरतुद्दीन, ये एक MBBS स्टूडेंट है। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सीरत, हम आपसे जानना चाहेंगे फैमिली वेलफेयर क्या है? जब आप ये बात करते हैं ना फैमिली वेलफेयर, फैमिली मींस लाइक कंबाइंड, स्टार्ट कैसे होती है? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि फैमिली कैसे स्टार्ट होती है। इट इज़ लाइक मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो जब ये स्टार्ट हो जाती है, व्हेन देयर इज़ अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, इट कंटिन्यूज़ फॉर द जनरेशंस, तो आगे जनरेशन होती है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है वो एक वुमेन का होता है। इट्स नॉट कि मेंस का कोई रोल नहीं होता, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड से अ लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट आर द वुमेन्स। तो जो ये विमेंस होती हैं ना, इनके ऊपर ही मतलब इनकी मतलब सारी जो नस्लें होती है आगे, वो सभी इन्हीं औरतों पे डिपेंडेंट रहती है। जो हम पहले बोलेंगे जब शादी होती है उसके बाद माशाल्लाह से व्हेन अ गर्ल इज़ लाइक अबाउट टू कंसीव एंड शी रिसीव्स द न्यूज़ अबाउट कंसीविंग चाइल्ड, तो तब से ही एक लड़की की इम्पोर्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है हमारी लाइक इन द फैमिली। तो उसमें रोल प्ले होती है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, योर हस्बैंड इज़ अ मेजर रोल एट दैट टाइम। तो उसके बाद जब ये विमेन जब होती है, जब ये बड़ी हो जाती है, लाइक आफ्टर लाइक गिविंग 9 months, टेकिंग दैट बेबी फॉर 9 months, फिर जब वो 9 months के बाद डिलीवर होता है वो बच्चा, तो तब से हमसे एक चीज़ हो जाती है, वे आई वुड वांट दैट पॉइंट टू बी स्पॉटलाइटेड, कि हम उस टाइम एक गलती कर लेते, वी टेक द विमेन लाइक वी टेक हर फॉर ग्रांटेड फॉर अ काइंड ऑफ थिंग। जो लेकिन ये बच्चा रहता है, ही बिकम्स द स्पॉटलाइट, ही और शी बिकम्स द स्पॉटलाइट, बट ये जो विमेन रह जाती है। तो जो सोशल वेलफेयर, जो ये फैमिली वेलफेयर है, इसका एक ही मकसद था कि मतलब सबको इन द एंटायर फैमिली, एवरीबडी शुड बी एट वेरी गुड हेल्थ, वेरी गुड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी। उसके बाद जो ये बेबी हो रहा है उसके साथ न्यूट्रिशनल हेल्थ भी, सब कुछ होना चाहिए बराबर में टू एवरी पर्सन। दिस इज़ व्हाट इट वाज। जी अंजलि जी, इन्होंने शुरुआत में ही बात की मदरहुड की। जी। तो मदरहुड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है एक औरत की ज़िंदगी। बिल्कुल। इसमें किस किस किस्म की केयर एक इंसान को करनी चाहिए, एक औरत को अपनी केयर क्या करनी चाहिए, और उसके हस्बैंड या उसके इन लॉज या उसके पेरेंट्स, उनको किस किस्म की केयर करनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि औरत की लाइफ में एक सच में एक टर्निंग पॉइंट है। आप एक नए माहौल में हैं और आपने वहाँ पे एक प्रोजनी को बर्थ देना है, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड योर प्रोजनी। तो उस समय उसका जो मेंटल हेल्थ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और
पहले तो उसको प्री प्रिपरेटरी फेज में जाना है. शी हैज़ टू एडमिट कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ. हर एक लेडी की लाइफ में एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है व्हेन गॉड बिस्टोज विमेन अप विद मदरहुड. तो मैरिज के बाद जब उसे ये चीज़ महसूस होती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इस लफ्ज़ में ही एक बहुत ही ज़्यादा मिठास है जी. तो शी फील्स एनलाइटेंड, शी फील्स हैप्पी. उस हैप्पीनेस को बरकरार रखना है. इट शुड नॉट बी, इट इज़ नॉट टू बी ब्रिज्ड. कोई वक्त कभी हम सोचते हैं कि चलो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट, इट इज़ ऑल ओके, बट इट इज़ नॉट ऑल ओके. इट इज़ नॉट ए नॉर्मल फेज फॉर ए लेडी. ये इसके लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है. ये इसके लिए एक बिल्कुल एक चेंज आ रहा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल चेंज है, हार्मोनल चेंज. यस, वो तो है ही है. व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट इज सम वे यस रिलेटेड टू दैट. तो इसमें एक अजीब सा तनाव भी आता है, खुशी भी जाहिर होती है, और इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज प्रोजनी को लाना ज़रूर इसी पे डिपेंड है कि माँ कैसी है. जच्चा बच्चा व्हेन वी टॉक, तो इस करके पहले तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट, उसके बाद जब हम फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं तो वे ये सबका ही वेलफेयर और सबका एक रोल है. ओके, यहाँ पे हम विमेन की बात मैं नहीं करूंगी. अब आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू हुक इट अप. तो हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स को समझना, उसके उस मेंटल हेल्थ को समझना. उसके बाद मदर इन लॉ या मदर, ओके, ये दो जो विमेन है घर पे, चाहे वो सिस्टर इन लॉ है, शी इज़ मैरिड, और मदर इन लॉ है, कोई भी घर में जो औरत है वो ज़्यादा ही अंडरस्टैंड कर सकती है द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए लेडी. उस दौरान वो 9 मंथ्स का जो कंसेप्शन फेज होता है, उस टाइम उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. ओके, ये नहीं है कि हम वी कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट एवरी टाइम दैट शी शुड सर्व अस विद अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी. हमेशा वही औरत हमारे लिए सब कुछ करे. हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला जो 9 मंथ्स है, शी इज़ टू बी सर्व्ड बाय अस. हम सब ने मिलकर इसको पुश करना एक अच्छे माहौल की तरफ, सो दैट कि कल को जो बच्चा भी आए वो भी हेल्दी हो, और लेडी जो कंसेप्शन पीरियड में है ये भी हेल्दी रहे. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है विमेन का जो घर पे हैं, हस्बैंड का, इनफैक्ट जो घर में बड़े हैं उनका भी, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है लेडी की लाइफ का जिसे उसे कम्बैट करना है विद अ वेरी पैशनेटली. इनफैक्ट तो मदरहुड की आपने बात की थी, उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है. जी सीरत, मदरहुड ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है ज़िंदगी का. Exactly. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. पूरी फैमिली जो है, यानी हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो मिलके फैमिली बनाती है. Exactly. और इस हर एक इंडिविजुअल मेंबर का ख्याल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है. और इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मेंटल हेल्थ. इस हवाले से आप क्या कहें? सबसे पहले, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड बर्थ एंड ऑल, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ एक्चुअली, तो जब ये फैमिली बन जाती है, ये बनती है जब चाइल्ड बर्थ स्टार्ट होता है, एक्चुअली जब शादी हो जाती है उसके बाद इट कंटिन्यूज. तो सबसे ज़्यादा एक विमेन पे स्ट्रेस पड़ जाता है, बिकॉज एक तो पहली बात हमारा कल्चर ऐसे दैट विमेन हैज़ टू शिफ्ट, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है. जब ये घर छोड़ती है, देयर आर लॉट मेनी इमोशंस शी हैज़ टू अवॉइड, कि लाइक लिटरली कोई भी चीज़ नहीं रहती है. उसके बाद जो घर पे होमली कंफर्ट होता है वो वहाँ नहीं होंगे. शी हैज़ टू एडजस्ट इन अ डिफरेंट फैमिली. फिर वहाँ पे अपनी नई फैमिली बनाना, एक तो अपनी जगह बनाना, उसके बाद वहाँ पे नई फैमिली बनाना. इन चीज़ों को सबको, मतलब इट टेक्स अ वुमेन अ लॉट आई वुड से. एक तो अपना ही, मतलब उसके बाद देयर आर सम अनफॉर्चुनेट वुमेन जिनके हस्बैंड्स के साथ क्लैशेस स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज देयर आर एट सम टाइम. और इसी बीच परेशानी होती है जिसको हम कहते हैं हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, हम इनस्टेबल हो जाते हैं. Exactly. हम उस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि हम सब कुछ मतलब सही से हैंडल कर पाए. तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे एक फैमिली में? एग्जैक्टली. जो सबसे पहले जो विमेन एज अ पर्सन आई वुड से इग्नोर करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक इन योर लाइफ. देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. इवन अगर आप एक कमरे में अपनी बहन के साथ भी रहोगे, लड़ाइयाँ होती है. ये मतलब दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई टेल इट टू एवरीबडी कि अगर, बट वो नोटिस नहीं करता है इंसान, वो बुरा नहीं लगता बिकॉज दैट्स अ ब्लड रिलेशनशिप. बट व्हाट अबाउट द थिंग, हाँ, व्हाट अबाउट वी अडॉप्ट द सेम थिंग इन दैट फैमिली एज वेल. मतलब ये भी मेरी माँ है, ये भी मेरी बहन है, चलो होती है लड़ाई, 2 मिनट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू लाइक लर्न. फर्स्ट इग्नोर. सेकेंड, ट्राई टू लाइक इंडल्ज योरसेल्फ कि यार ये इंसान को कौन सी चीज़ पसंद है, ये इंसान को नहीं पसंद. ठीक है, वो उस चीज़ में एडजस्ट करना सीखो, पर्टिकुलरली अबाउट योर हस्बैंड, बिकॉज
ایک لڑکی تبھی اس گھر میں خوش ہے جب اس کا ہسبینڈ ٹھیک ہے. اگر اس کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی. دو اگر ان کی مما جیسا پیار ملے, بہن جیسا پیار ملے, شی ول نیور بی ہیپی انلیس ہر ہسبینڈ از ناٹ اوکے ود ہر. تو فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ از کہ اگنور کرنا. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ انڈلج یور سیلف ان دا ایکٹیویٹیز دے ڈو اینڈ دے لو ایکچولی, کہ جو ان کو اچھا لگے ڈو دا سیم تھنگ, لائک بی ود دا فلو. اور تیسرا چیز, یہ کرتے کرتے اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ. مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کہیں پوائنٹ پہ کر رہے ہو, دیر کمز اے سیچوریشن پوائنٹ کہ نہیں بھائی اس کے آگے میں نہیں کر سکتی ہوں. اگر نہیں ہو رہا اسپیک اپ, اب نہیں ہو رہا تو اسپیک اپ, رادر دین گوئنگ ان ٹو سم ورس اسٹیپس, اسپیک اپ اباؤٹ اٹ. اینڈ یہ مطلب مینس کے لیے اور ہر ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے, بیکاز وی ویمنس ہیو اوولیوشن پیریڈ, اینڈ اس ٹائم ہمارا ہارمونل بیلنس اتنا زیادہ رہتا ہے نا, امبیلنس بہت رہتا ہے. اینڈ ویمن میں گیٹ کرانکی, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لو. یہ آپ کو کبھی اپنی ماں میں نظر نہیں آئے گا, یہ بہن میں نظر, بیکاز ٹو سم ویئر یو آر ان بلڈ ریلیشن شپ. لیکن ابھی بیوی جو اپنی بلڈ ریلیشن شپ میں نہیں ہے, بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارے میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جو لڑکوں میں نہیں ہوتا ہے, یو گیٹ کرانکی. اینڈ اس چیز کی وجہ سے اف یو پوائنٹس, آئی ہیو سین مینس جو یہ چیزیں پوائنٹ کر کے بولتے ہیں کہ میری بیوی کبھی اچانک سے میرے پہ لڑنا اسٹارٹ کرتی ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہو رہا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر اس کے ساتھ through some changes, exactly. And even during pregnancy, it's a very, like I would say ہمارے social culture میں ایسے بہت گندا چیز ہے. pregnancy میں what we do, ہم اپنے لڑکی کو اپنے مائکے بھیج دیتے ہیں, اینڈ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, لڑکے کو بولتے ہیں یو کین ناٹ گو دیر, تو شی نے اوور گسن کیا. دس از اے ویری رانگ کانسیپٹ. جب مطلب وین یو ہیو کنسیوڈ یو ایکولی نیڈ یور ہسبینڈس کیئر اس ٹائم پہ, بیکاز اٹ واز ناٹ دا اونلی, یو آر ناٹ دا اونلی ریسپانسبل فار اٹ, یو آر ناٹ دا ون جس کو ساری ریسپانسبلٹی, ہی شوڈ بی دیر. وہاں کیا ہو جاتا ہے کہ نہ لڑکا نہیں جا سکتا ہے سسرال, مطلب واٹ یو سے لڑکی کے فیملی میں, اٹس اے ویری myth in the family. In short, we need to develop a culture جس میں ہم ایک دوسرے کی کیئر کرنا اسٹارٹ کریں. Care is more important than لوگ کیا کہیں گے. Exactly. جی, یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات سامنے آئی جب ہم کیئر کی بات کرتے ہیں یا لو کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن. اور ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے گھر سے, فیملی سے, پھر ہم آگے فیملی پہ. جی جی جی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے بوتھ فار گرلز اینڈ فار بوائز؟ دیکھیے میں انفیکٹ ایک ایجوکیشنسٹ خود بھی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سچ میں یہ ڈسکس کر لینا چاہیے آپ کے اس مادھیم سے لوگوں کو بھی تھوڑا پتہ چلے. ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹ اسٹارٹس فرام ووم ٹو ٹوم, جنم سے لے کر مرتیو تک, جنم سے لے کر مرنے تک ہم نے وی کیپ آن لرننگ ایوری تھنگ. اور جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کوریلیشن بن جاتا ہے. ہم جب ابھی آپ نے خود بھی کہا تھا کہ فیملی ویلفیئر از ناٹ کنفائنڈ ٹو لیڈیز اونلی, سنس ڈاکٹر صاحب ہیز ٹیکن اٹ اپ ود, کیونکہ ان کا یہ ایک اس میں تجربہ ہے, یہ اور تجربہ بھی ہے, تو انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے. تو میں بھی یہاں پہ یہی ایڈ کروں گی سنس آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, کہ ہم جب بچے کو, جیسے ان کی بات کو لے کر کہوں گی کہ ایک جو لیڈیز ہیں, جو فیمیل ہے, وہ دے انڈر گو ویریس ہارمونل چینجز. جب ہم بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, چاہے وہ گھر میں پڑھائیں ہم یا باہر, بیکاز مدر بھی ایک ایجوکیٹر ہے, تو گھر سے ہی پڑھائی شروع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب ہم لو اینڈ کیئر کی بات کرتے ہیں تو وائی شوڈنٹ وی اسٹارٹڈ دیئر فرام دا ویری بگننگ. جب ہم اس لڑکے میں, اس بچے میں یہ فیلنگز ڈالتے ہیں کہ یہ بہن ہے, ان دنوں اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے, یہ چڑچڑے سوبھاؤ کی ہے, یو نو وی شوڈ اسپیک اپ. ان فیکٹ جیسے انہوں نے بات کی, ایڈولسنس ایک ایسا پیریڈ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے بچے کو ہمیں سکشم بنانا ہے, اسپیشلی جب ہم اس دور سے آج کل گزر رہے ہیں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا تو لائک کیا بن گیا ہے. ہم لوگ اتنے اس ٹائم, اتنے بیڈ ٹائم سے, لائک وی آر ان پروگریشن ود کووڈ, اسی چیز سے ہم ابھی لڑ نہیں پا رہے ہیں. تو اگر ہم یہ, جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, وی ایجوکیٹ دا چائلڈ دیر ان دا ہوم, گھر پہ ہی پڑھائیں, اس کو ہر ایک چیز کی تربیت دیں, تو میں ڈیفینیٹلی شیور ہوں اس بات کے لیے کہ جب وہ باہر آتا ہے سوسائٹی میں تو ہی کین فائٹ دا ریویجز آف ٹائم. وہ پوری طرح سے پریپیئر ہو جاتا ہے, مجھے اس لڑکی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, مجھے اس عورت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, مجھے اس آدمی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر اس لڑکی میں ایگریشن ہے تو مجھے اس ایگریشن کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مجھے کون سا ایک اچھا سا ہاتھ اس کو دینا ہے سو دیٹ اس سے ہیلپ ایک ملے. تو یہ ایجوکیشن کا ہی ایک انفیکٹ اٹس اے پیوٹ جہاں پورا یہ گھوم رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, تو میں صرف کتابی باتوں کی بات نہیں کروں گی یہاں. آپ نے, میں یہی میرے ذہن میں یہی اگلا سوال تھا آپ کے لیے کہ کشمیر میں اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن,
ہمارے ذہن میں آتا ہے ڈگریز حاصل کرنا, چاہے ہم MBBS کی بات کریں, ہم انجینئرنگ کی بات کریں یا ویریس فیلڈس میں بات کریں, ہمارے ذہن میں جو آتا ہے ایجوکیشن مینز ایک ڈگری حاصل کرنا, سرٹیفکیٹ لینا. لیکن اس کے ساتھ مورل ایجوکیشن مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے. جتنا وہ ضروری ہے, دے آر 50-50. یس, دے آر سائڈ آن سائڈ. دیکھیے ہمارا پرپز ہے ایک بچے کو ایک اچھا سٹیزن بنانا. اگر ہم مورل ایجوکیشن نہیں دے رہے تو وہ کیا سٹیزن ہے؟ ایک بچے نے انجینئرنگ کی ڈگری لی لیکن اسے یہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ مجھے اپنی لائف کو کیسے جینا ہے, تو وہ ڈگری کس کام کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ پل بنا رہا ہے, لوگ پل کو کراس کر کے ادھر پہنچ جائیں, اس کا مقصد ہے اس جگہ سے اس جگہ کو حاصل کرنا. اگر وہ اس پل کو ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے خود بنا کے, تو مجھے کہاں سمجھا پائے گا کہ مجھے اس جگہ پہنچنا ہے؟ اور کہتے ہیں نا, بات میں سے بات نکل آتی ہے. اور جب ہم اس مورل ایجوکیشن کی بات کرتے تو یہ اسکول سے اتنی زیادہ حاصل نہیں ہوتی جتنی ایک فیملی سے ملتی ہے. اسکول میں ایز سبجیکٹ پڑھایا جا سکتا ہے یا آپس میں مل جل کر سکھایا جا سکتا ہے, لیکن کسی حد تک. لیکن جو فیملی میں مورل ایجوکیشن حاصل ہو سکتی ہے وہ کہیں اور نہیں. یعنی یہاں بھی ایک بیسک انسٹیٹیوٹ فیملی ہی بن گئی, اور فیملی میں آتے ہیں گرینڈ پیرنٹس. آپ یہ نوٹس کریے گا کہ جو گرینڈ چائلڈ ہوتا ہے نا, یہ بہت اٹیچ ہوتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ. اور ہر ایک بچے کا, انفیکٹ آپ کا بھی, میرا بھی, ڈاکٹر صاحب کا بھی, ہمارا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ضرور زندگی میں رہا ہے, اور وہ ہماری فیملی کو لے کے ہی. وی جنرلی گیو کریڈٹ ٹو ٹیچرس, بٹ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں زندگی میں تو ہم ٹیچرس کو, لیکن 99.9% کریڈٹ جو ہے وہ ہم اپنی فیملی کو ہی دیتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. ہم میں وہ چیز رہتی ہے کیونکہ ایک رول ماڈل جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ مورل ایجوکیشن جو ہے یہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. The child initially he may not be able to talk, he may not be able to utter, but he notices every small thing. وہ جب چھوٹا ہوتا ہے 3 سال تک تو اس کو یہی انڈرسٹینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے, but slowly and steadily he picks up a role model from the family. اور اسی وہ کیوں ایسا کرتا ہے, وہ ایک ہی پرٹیکولر پرسن کو کیوں رول ماڈل بناتا ہے؟ شاید اس کے ویلیوز اس کو بھا جاتے ہیں, چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں. اب یہ ہم پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول دیں کہ بچے میں انکلکیشن ہو جائے مورل ویلیوز کی جو ہیلدی ہوں, ہیلدی ہیبٹس. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مورل ویلیوز گھر سے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, اور 99.9% پڑھائی میں مورل ویلیوز کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم مورل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم نے یہاں گرینڈ پیرنٹس کی بات کی, تو اس سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے ہماری فیملی جو ہے نا جوائنٹ ہو کے بھی ڈسٹربڈ ہی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے نہیں ہیں, ہمیں وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ, یا میں کہوں گی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج کے بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے بھی دور ہو گئے ہیں, وہ غلط عادتوں میں پڑ گئے ہیں. جیسے ڈرگ ایڈکشن ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی ہمارے کشمیر میں, اور اس کا مجھے لگتا ہے ایک مین ریزن ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. بالکل. گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چائلڈ کے بیچ میں انٹریکشنز کم ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی میرے دادو مجھے کہانیاں سناتے تھے, شاید تب مجھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب جب میں زندگی کے اس فیز میں ہوں مجھے ان کا مقصد آج سمجھ آتا ہے. بالکل. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے. جی, یہ تو ہم نے ایک لفظ اپنے آپ میں باندھ لیا ہے کہ وقت کی کمی ہے. وقت تو بہت ہے, ہم بیلنس کرنا نہیں جانتے. جی, یو سی سب کی لائف 99.9% پھر میں کہوں گی سیم ہی ہوتی ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب کیا ہے کہ وی آر انیبل ٹو میک اے بیلنس بٹوین پروفیشنل لائف اینڈ آر پرسنل لائف. ہم نے مکس کر کے رکھا ہے. اور اس کے بعد یہ جو گیجٹس ہیں, یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے, یہ ٹی وی ہے, ہم نے سوچا ہے یہ سبسٹیٹیوٹ ہے. موبائل کین بی بیٹر سبسٹیٹیوٹ ان پلیس آف مدر, ان پلیس آف فادر. ہم بچے کو کیا کرتے ہیں, اپنا وقت, ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے تو وین دا چائلڈ ڈیمانڈس آور ٹائم, ہم کہتے ہیں لے بیٹا موبائل, اس پہ گیم دیکھ لے. بچے کو یہی چاہیے, بچے کو پتہ ہی نہیں. اکثر ماں کہتی ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہ میرے ذہن میں ہے, اکثر ماں کہتی ہے اپنے بچے کو میں کام کر رہی ہوں تم فون کے ساتھ کھیلو, بچے مجھے اپنا کام کرنے دو, مجھے پریشان مت کرو. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کو پریشان کرتا ہے اسی سے وہ آگے جا کے ایک انسان بنتا ہے. دیکھیے, چائلڈ ہیز اے رائٹ کہ اپنی ماں کو پریشان کرے, اس کا برتھ رائٹ ہے. یہ ماں کو پریشان کرے, باپ کو پریشان کرے. آفٹر آل اٹ از وی پیپل ہو ہیو گیون ہم اے لائف ٹو کم فارورڈ ٹو دس ورلڈ. تو اس کا پورا رائٹ ہم پہ بنتا ہے. جب تک وہ اتنا قابل ہو جائے کہ اپنی زندگی خود بسر کرنا سیکھ جائے, تب تک تو پورا رائٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گی انفیکٹ پیرنٹس سے بھی, آپ کے اس چینل کے مادھیم سے, کہ ٹائم نکالنا ہے.
سب لوگ بزی ہیں پروفیشنل لائف میں, لیکن ہمیں ٹائم نکالنا ہے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ فیملی ویلفیئر کے لیے. ہمارا جو فیملی ہے وہ ایک ویل نٹ لائف لیو کرے. اگر یہی ہم اسی میں فیل ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پروفیشنلی ہم اسٹرانگ بن جائیں. میں ایک اسٹرانگ ٹیچر ہوں, لیکن اپنا بچہ میرا جو ہے اس کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں فیلئر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پلیز یہ نہ کریں کہ ہم سبسٹیٹیوشن کا میتھڈ نہ اپنائیں, ہم وقت نکالیں, ہم بیلنس کرنا سیکھیں پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو. کچھ لوگوں میں نے دیکھا, انفیکٹ جنرلی دس از دا پرومیننٹ فیکٹر امنگ میل, وہ گھر آتے ہیں اور اس کے بعد جب بچہ کچھ بولنا چاہتا ہے اپنے فادر سے تو ہی لوزز ہز ٹیمپر, مجھے پریشان مت کرو, پورا دن آفس میں تھک پورا دن وہ بچہ بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب ممی پاپا آئیں گے. اوکے, اس کے بعد ان کا فون آفس کا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از وائی ہم غلط چیزوں میں پڑ رہے ہیں. اور رول آپ نے ابھی ماڈل ویلیوز کی بات کی نا, دیز آر دا ویلیوز وی آر انکلکیٹنگ امنگ آور اون چلڈرن. یہ پڑھانے سے نہیں ہوتی ہے, یہ بس ہو جاتی ہیں. یہ آپ ایگزامپلیفائی کر کے ان کو بتا سکتے ہیں, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی. ایک دن میں نہیں ہوگا, بٹ دس ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم, لیکن آہستہ آہستہ خود ہی بخود ہی ان میں چلا جائے گا. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب ول واؤچ مائی اسٹیٹمنٹ, کچھ چیزیں ایکوزیشن سے ہو جاتی ہیں. یو ایکوائر سرٹن تھنگس, ضروری نہیں آپ کا جینیٹک ہی ہو. سیرت, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, چونکہ آپ MBBS اسٹوڈنٹ ہیں, آپ فائنل ایئر میں ہیں, اور آپ نے کچھ سوشل ورک بھی کیا ہے, لوگوں کو مینٹل اسٹریس سے نکالنے کا کام آپ نے کیا ہے, ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں آپ کے ویڈیوز بہت عام ہو گئے ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہتے ہیں چائلڈ کیئر. ہاں جی. اور چائلڈ کیئر کے ساتھ پیرنٹس اپنا کیئر کریں, یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عادتیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے لائک چائلڈ کیئر کا میں اگین ڈلیوری آفٹر ڈلیوری پوسٹ ناٹل کیئر بولتی ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کو نیوٹریشن کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, بیکاز 6 months ایکسکلوسیولی بیسٹ فیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ فورٹیفائڈ فوڈس بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یو کین کیری آن ود, جو مارکیٹ میں آتے ہیں وہ ان کے سیریلس جو آتے رہتے ہیں مارکیٹ میں, تو یو کین ایڈ دوز تھنگس ٹو دا بچہ. بٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مدر who has already lost, like I would say, half of the body while delivering the baby, اس کے لیے سب سے زیادہ مطلب اہمیت ہوتی ہے دینا. اور جہاں پہ ہم مسٹیکن کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو زیادہ کیئر کر لیتے ہیں, اینڈ وی forget the mother as well there. تو ہم مدر کو کرنا بھول جاتے ہیں, بچے کو کر لیتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دا مدر, جو اس کی اس ٹائم پہ نیوٹریشنل ویلیوز کمی ہو جاتی ہے, آگے جا کے دیٹ از دا ریزن شی بیکمز ویری لائک ٹائرڈ, وہ بہت ہی ہو جاتی ہے, تھوڑی کرانکی ہو جانا تھا, اس کے ہارمون امبیلنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہونا. بیکاز آفٹر لائک یو آر آن, جو لڑکیوں کو ایوری منتھ ہمارے پیریڈس کا ٹائم ہوتا ہے 3 to 4 days, لیکن اس کو 40 days تک ہوتا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم بچے کو دے رہے ہیں, شی از ایون فیڈنگ دا بیبی, اس کو اتنا زیادہ فیڈ کرنا, ناٹ فار اونلی 6 months, جہاں پہ میں نے کچھ فیملیز میں دیکھا, ہاں 6 months کے بعد تو بچہ کچھ اور ایڈ کر سکتا ہے, مما کے اوپر ہی نہیں ہے سارا, تو وی کین لائک ٹھیک ہے اب مما خود کر لے گی کیئر. But you need to understand what has she been through. Like it was not only 9 months, اس کے بعد deliver, اس کے بعد recover ہونا ہے اس سب سے, what she has lost. Delivering a baby, like you must have read some post جہاں پہ بولتے ہیں اگر آپ deliver کرتے ہو ایک بچے کو, it breaks your 54 bones, اتنا درد ہوتا ہے. And it's not only about درد, اس کے بعد ہوتا ہے اس کے hormonal imbalance جو start ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو mental disturbance ہوتی ہے اس میں. مینٹل ڈسٹربنس یہ ہو جاتی ہے سم لائک جب آپ کے ہارمون امبیلنس ہوتا ہے, اٹ ڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو یور مینٹل ڈسٹربنس, مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس کے بعد ایک چیز رہتا ہے کہ بچے کے ساتھ انٹریکشن میں مما خوش رہتی ہے, مطلب شی از ہیپی دیٹ شی از ہیونگ اے بیبی. اس کے بعد جب یہ بچہ گرو ہوتا ہے, آئی ووڈ لائک ٹو لائک کنکلوڈ اباؤٹ دا تھنگ جو ہم نے ابھی ڈرگ ایڈکشن پہ بات کی. آئی کوڈ ریلیٹ سرٹن تھنگس جو میں نے, دس از آؤٹ آف مائی ایکسپیرینس. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, دا تھنگ وٹ وی لیک اباؤٹ گیونگ ٹائم, جو آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے, وٹ ایکچولی ہیپنس کہ جب آئی ہیو ٹاک ٹو سو مینی لائک یوتھ, سو مینی پیپل اباؤٹ اٹ. تو جب میں نے ایک جواب میں نے سب سے سنا, سب بولتے ہیں کہ میم ہمیں گھر پہ اچھے سے ٹائم کیسے نہیں ملتا تھا, میم ہمیں تھا نا پاپا کے ساتھ یہ, ہمیں تھا نا ماما کے ساتھ یہ لڑائی ہوتی تھی, پاپا ماما کی لڑائی ہوتی تھی, اینڈ اٹ یوز ٹو افیکٹ اس, تو میں بھی ڈرگ میں چلا گیا, ویسے ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی. میم پھر مجھے پاپا ڈانٹتے تھے, مارتے تھے, پھر میں نے ڈرگ سچ ہے, پھر میں کرتا تھا نا یہی. تو مطلب دے اسٹارٹ ایک ڈرگ کے لیے, مطلب یہ کس چیز پہ جاتا ہے, اٹ از اے سائیکل. اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو ٹائم نہیں دے پاتے, ہی اسٹارٹس گیٹنگ اراؤنڈ کہ چلو دوست کے ساتھ ہی ٹائم. اب اگر ایسا دوست مل جائے جو وہاں سے ڈرگس کے, مطلب اٹس کائنڈ آف اے بزنس رائٹ ناؤ. آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ, آئی ایم آلریڈی لائک بینگ اوپن اباؤٹ اٹ کہ میں نے بہت ڈرگ ایڈکٹ سے بات کی ہے.
تو وین ایور آئی آسک دیم کہ یہ کیسے ہوا ہے, تو وہ بولتے ہیں کہ میم ہمارا ایک دوست تھا اس نے دے دیا, اینڈ اٹ از لائک ایک بار آپ ہیروئن کا انجیکشن ڈالو, اٹ ہیز ایڈکشن, وہ آپ دوسری بار لینا ہی لینا ہے, ورنہ اٹس یور باڈی ول اسٹارٹ پیننگ, اور ٹریمنڈس پین ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب میں نے یہ بات ان سے پوچھی دیٹ وہ کیوں آپ کو دیتے, میم ان کا تو بزنس تھا نا, ان کو مطلب جو مطلب دے سیل اٹ, میں اگر 2 روپے میں لوں گا آگے 4 روپے میں بیچوں گا, تو خود تو 2 روپے میں لے رہا ہوں, تو آگے 4 روپے میں بیچ رہا ہوں, اٹس اے بزنس, تو وہ بھی کما رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کی زندگی بھی خراب کر رہا ہے. ملا جلا کر ہم پھر سے اسی پہ آ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر کیئر آف فیملی. ایگزیکٹلی, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر ایک بچے پہ نظر رکھنا. اٹس ناٹ کہ یو آر ان اے ویری ہائی ڈیزگنیٹڈ پروفائل تو آپ اپنے بچے کو بھول جاؤ, یا آپ اپنے مطلب ہسبینڈ کے, یوزلی ویمنز واٹ ڈو دے ڈو کہ مطلب ہاں میں آفس میں آتی ہوں وہ بھی آفس میں ہے, دے ڈونٹ کیپ آئی آن دیئر ہسبینڈس. پھر ایسے بھی کلاشز آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے دیٹ دے گیٹ سیپریٹڈ بیکاز ٹائم نہیں ہے, دیر از نو ٹائم مینجمنٹ, وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا, میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. سیم گوز ود دا چائلڈ, وہ کل کو یہی بولے گا میرے پاس مجھے تو کوئی تھا ہی نہیں ٹیک کیئر کرنے کے لیے, واٹ واز مائی فالٹ, میں نے تو یہی کرنا تھا. Obviously I had friends around, friends میں سے کس نے ڈرگ دے دیا تو میں نے کھا لیا, بس ہو گیا. اٹ از ہاؤ اٹ گوز. اس کے بعد جو یہ مینٹل ڈپریشن آ جاتا ہے نا, جب یہ بچہ یہ سب کرنا چاہتا ہے, اٹ افیکٹس دا انٹائر فیملی. بچہ اگر ڈرگ ایڈکٹ ہوگا نا, وہ ایک بندہ نہیں ہوتا ہے, وہ پوری فیملی ایڈکشن میں آ جاتی ہے, مطلب دے ول گیٹ فرسٹریٹڈ آؤٹ آف اٹ. پھر اس سے اور کلاشز بڑھتے ہیں. تو میں یہی بولوں گی دیٹ اسٹارٹنگ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ یو ہیو اے چائلڈ, اور اگر آپ پریپیئرڈ ہو پہلے بچہ لینے کے لیے, اس ٹائم کنسیو کرنے کے لیے سوچ لو, بیکاز اٹس ناٹ این ایزی جاب ٹو بی اے مدر, اٹس ناٹ ایزی جاب ٹو بی اے فادر, بیکاز یو نیڈ ٹو مینٹین یور ڈیوٹیز. آفٹر آفس یو ہیو دا, ایز میم آلریڈی سیڈ کہ بچے کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس ان کا ٹائم ہونا چاہیے, تو وہ حق دو ان کو. اگر نہیں دو گے دین ڈونٹ کال یور چائلڈ ٹو بی رسپانسبل فار سرٹن تھنگس جو ان لوگوں نے وہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کا بچہ رسپانسبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی, آپ بیوقوف بنے, آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہو. سیرت, آپ نے یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہی کہ آپ ڈیسائڈ کریں آر یو ریڈی فار اے چائلڈ اور ناٹ. تو یہاں بات آتی ہے فیملی پلاننگ. جی, اس حوالے سے. تو وی ہیڈ اے پروگرام دیٹ میرے دو ہم دو ہمارے دو. اٹ واز سم تھنگ لائک آئی وڈ سے کہ ہم ہر کسی اپنی چوائس ہوتی ہے, بٹ زیادہ بھی آئی وڈ سے کہ جب وٹ آر سوسائٹی از اباؤٹ کہ لڑکا ہونا چاہیے, اے ویری بگ میتھ. تو لڑکا ہونا چاہیے, لڑکے کے چکر میں ہم لوگ 5-6 بچے پیدا کرواتے ہیں. this is what it is. میرے ذہن میں آپ کو روک رہی ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک کوٹ آ رہا ہے. there was a quote, women are foolish to think that they are equal to men, they are far better than men. تو یہ جو ہے یہ ڈفرینشیٹ کرنا, مجھے لگتا ہے اس معاملے میں ہماری سوسائٹی کو ایک بہت بڑی چینج لانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں لڑکی کو کم یا لڑکے کو زیادہ بتایا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر کچھ لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, پہلے اس میں سے حصہ اپنی بیٹی کو دیں. یہاں ہم سمجھ رہے ہیں ایک بیٹی کی اہمیت کیا ہے, اس کا رتبہ کیا ہے. جی, تو جو ہم بات کر رہے تھے ابھی بیٹی اور بیٹے کے جینڈر ڈفرینس کے بارے میں, مطلب کین اے گائے گیو برتھ ٹو اے بیبی؟ نہیں دے سکتا. لڑکا فیملی سنبھال سکتا ہے, اپنی فیملی چھوڑ کے دوسری فیملی پہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اف اے گائے ارنس, سیم از دا کیس ٹوڈے, لڑکیاں بھی ارن کرتی ہیں, تو کہاں لڑکیاں کم ہیں؟ بس جو ہم نے یہ سوشل نارمس بنایا نا کہ شادی کے بعد لڑکا ہمیں سپورٹ کرے گا, آئی فیل دس از اے گریٹ میتھ, کیونکہ آج ایسی مطلب سب ایسے ڈیولپ ہو گئے دیٹ نو بڈی وانٹس ٹو اسٹے ود دیئر پیرنٹس. آرتھوڈاکس مینٹالٹی آپ کی وہ ہے, آپ پرانی سوچ کے ہو, پرانے خیال کے ہو. نو بڈی وانٹس ٹو کنٹینیو دیئر لائف ود دیئر پیرنٹس, بیکاز اب جو مطلب جنریشن گیپ آ چکا ہے, سوشل میڈیا گیٹنگ ویری مچ لائک ان ٹو دا ویسٹرن کلچر. آج سب اٹس آل اگین کمنگ آن مورل ایجوکیشن. تو اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ آج کل بچہ, جب میں آئی وڈ سے کہ اگر میں آج اپنے پیرنٹس کے سامنے بات کروں گی, آئی وڈ ہیو ہارڈلی 2 hours ٹو ٹاک ٹو مائی پیرنٹس. اس کے بعد تیسرے گھنٹے کے بعد آئی ول جسٹ ویک اپ اینڈ اس کے بعد فون ٹیپنا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس میں فون میں کیا جاتی ہوں, فون میں دیکھتی ہوں کہ ہاؤ ادر پیپل آر لیونگ دیئر لائف, میں وہی انکلکیٹ کرنا اسٹارٹ کرتی ہوں. ہاؤ ان ویسٹرن. سیرت جی, میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں. انجلی جی, میں آپ سے, کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں بہت کم وقت بچا ہے, میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی لوگوں کے لیے کہ فیملی ویلفیئر فورٹ نائٹ تو ٹھیک ہے 15 دن کا ہے, لیکن ہمیں اسے 15 دن تک محدود نہیں رکھنا ہے. اٹس اے پروسیس دیٹ نیڈس ٹو بی کیریڈ آؤٹ آل تھرو آؤٹ دا لائف. دیکھیے میم, فیملی ویلفیئر تو پوری عمر ہی چلے گا,
प्रोग्राम शायद हम मना रहे हैं कुछ टाइम के लिए, बट ठीक है, हम उसको मना रहे हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे जिन तक अभी ये नहीं पहुंची है. तो फैमिली लाइफ, फैमिली वेलफेयर तो चलेगा. और मैं आपके चैनल के फिर आपके कार्यक्रम के थ्रू इनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो सोशल टैबू हमने बनाया है, लड़का लड़की एक समान कहते हैं बट करते नहीं हैं, तो हमें ये कथनी और करना भी चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए. और लड़की जो है, शी शुड बी ट्रीटेड द वे शी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड. वो जो कर सकती है, मैं इनफैक्ट आई एम प्राउड टू बी अ लेडी टुडे. वो मैं जो कर सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ शायद मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आगे जनरेशन को बढ़ा सकती हूँ और मैं सारा जो टॉलरेट कर सकती हूँ, दैट पेन, द पैंग्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो बर्दाश्त कर सकती हूँ. अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकती हूँ, उसे एक अच्छा बेटा बना सकती हूँ और कल को एक अच्छा बाप, अच्छा पति बन सकता है. इससे अच्छी ज़्यादा वेलफेयर की बात एक क्या हो सकती है जो विमेन आगे कर रही है. मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि वाई फैमिली वेलफेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई फैमिली प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सीरत, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए. अभी बात तो और करना चाहते हैं हम, लेकिन प्रोग्राम में वक्त इतना ही है. स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम आप सभी दोस्तों से इजाज़त लें. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल. लड़का और लड़की दोनों एक समान है. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबका करें बहुत ख्याल. अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त. जब तक के लिए खुदा हाफिज़.